السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب اور میں ہوں سیدہ۔ تو آج کا ہم لوگ کرتے ہیں جی ایک ٹاپک کے اوپر جو کہ ہے کووڈ کے بارے میں۔ اور جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کووڈ جو ہے پوری دنیا میں کتنا پھیل چکا ہے، تو اس کووڈ کو لے کے جو ہے ہر ملک اس سے بچنے کی تلقین کرتا نظر آتا ہے۔ اسی طرح دوستو آج میں آپ سے نیوزی لینڈ کے بارے میں شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ نیوزی لینڈ اس کووڈ کو روکنے کے لیے کیا کیا احتیاطی تدابیر کرتا ہے، اور اگر تو کووڈ کے بارے میں انفارم ہو کہ بھئی ہم جس جگہ پر ہیں وہاں پر کووڈ پازیٹیو پیشنٹ ہو کے گیا ہے یا تو ہے، تو وہ بھی ہمیں پتہ چل سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ احتیاطی تدابیر کیا کیا ہیں، جو کہ آپ جانتے بھی ہوں گے کہ اس وقت پوری دنیا میں ماسک پہنا جاتا ہے، جو کہ کووڈ جو ہے آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ ناک کے تھرو اندر جاتا ہے۔ اور دوسری احتیاطی تدابیر یہ کی جاتی ہے کہ ہاتھ بار بار دھونے کا کہتے ہیں یا سینیٹائزر کیا جائے۔ اور پھر تیسرا بچنے کی تلقین کی جاتی ہے کہ لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے، اور اسکول، کالج، تفریح گاہ سب کچھ بند کیا گیا ہے، صرف اس لیے کہ لوگوں کو اس ہجوم سے دور کیا جائے اور مزید یہ وائرس نہ پھیلے۔ تو اسی طریقے سے اس پہ جو ہے قابو پانے کے لیے ہر ملک اپنے طریقے سے اپنے زور زبردستی سے اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ادھر ہمارے پاس بھی جو ہے اسی طریقے کی ساری سچویشن ہے، لاک ڈاؤن ہے، اسکول بند ہے، گھومنے پھرنے کی جگہ بند ہے، بزنس سارے جو ہیں وہ بند ہیں، اور بزنس جو کہ ایک بڑے لیول کے بزنس ہیں تو وہ گھر سے کام کرتے ہیں، ورک فرام ہوم۔ اور اسی طرح جیسے چھوٹے بزنس آ جاتے ہیں، اب چھوٹے بزنس میں یہاں پہ ہے جیسے گروسری کی شاپس ہو گئی، اور گروسری شاپنگ مال ہو گئے، اسی طریقے سے فارمیسی ہو گئی، اور اپنے جی پی ہو گئے، اور جہاں سے نمک وغیرہ، دال، سبزی یہ چیزیں ملتی ہیں۔ تو ان سب چیزوں کے بغیر تو رہنے کا انسان کا گزارا بالکل بھی نہیں ہے، اس کے بغیر رہنا تو ناممکن ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر بات کی جائے تو ہمارے یہاں نیوزی لینڈ کی اگر میں بات کرتی ہوں تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ نیوزی لینڈ بھی ایک ترقی یافتہ ملکوں میں آتا ہے۔ تو ترقی یافتہ ملک ہمیشہ جو ہے وہ ایڈوانس کے لیے ایڈوانس ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے ہمارے پاس جو ہے ہم یہ بات جان جاتے ہیں کہ بھئی ہم جس جگہ گئے ہیں وہاں پہ ہمارے ساتھ یا ہمارے ٹائم پہ کوئی کووڈ پازیٹیو پیشنٹ بھی وہاں پہ تھا، لہٰذا ہمیں بھی جو ہے اب کووڈ کا ٹیسٹ کروانا ہے۔ تو یہ سب بات کس طریقے سے پتہ چلتی ہے، یہ صرف ہمارے پاس ایک ایپ ہے فون میں، اسمارٹ فون میں۔ تو ایپ کا نام جو ہے کووڈ نیوزی لینڈ ٹریسر کے نام پہ ہے، کووڈ ٹریسر نیوزی لینڈ۔ اور اس ایپ کو صرف کھولتے ہیں، اور جو یہ چھوٹے بزنس ہیں جیسے کہ شاپس وغیرہ ہو گئی، جن کے بغیر جو انسانی ضروریات ہے اس وقت میں وہ تو لاک ڈاؤن میں بھی نہیں بند کی جاتی، لیکن ان شاپس کو، ان بزنس کو گورنمنٹ نے جو دیے ہیں وہ ایک اسکین کوڈ دیا ہے۔ اس اسکین کوڈ کے بغیر جو ہے وہ بالکل بھی اپنا بزنس نہیں کھول سکتے، جب تک انہوں نے وہ اسکین کوڈ نہیں لیا گورنمنٹ سے وہ اپنا بزنس نہیں کھول سکتے۔ تو اسی ایپ کے بارے میں آج میں مختصر سی بات کروں گی، جس سے جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں ہمارے پاکستان میں شاید ایسا نہیں ہے، یا ہوگا بھی تو وہ صرف بڑے بڑے شاپنگ مالز میں ہوتا ہوگا، کہ
بندہ جہاں پر جاتا ہے شاپنگ کے لیے تو اس کو نیکسٹ ڈے جو ہے وہ اگر تو کوئی بیمار پیشنٹ وہاں پہ گیا ہوا ہے پازیٹیو کیس کووڈ کا، تو اس کو پتہ جو بندے اس وقت وہاں پہ موجود ہوتے ہیں ان کو کیسے پتہ چلتا ہے. تو یہ ایک ایپ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، ایپ کی پکچر. تو یہ والی جو ایپ ہے اس کے ذریعے پیشنٹ ہم جو ہے اس ایپ کو اوپن کر کے، اور جو یہ اسکینر کوڈ آپ کو میں بتانے جا رہی ہوں، یہ جو کوڈ ہے اس کوڈ کے ذریعے اس ایپ میں ایڈ کیا جاتا ہے اس اسکین کو، اور اس اسکینر کوڈ جو ہے جس کے اوپر یہ ایڈریس لکھا ہوا ہے شاپ کا یا جگہ کا، اس جگہ کا جہاں پر ہم ہیں اس جگہ پر، اس ایڈریس پر اس شاپ کا ڈیٹیل نمبر سارا کچھ انہوں نے ایڈ کیا ہوا ہے. تو جب ہم یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، اس ایپ میں ہماری سیٹنگ، ہمارا ڈیٹا، بایو ڈیٹا سب کچھ ہے، ایڈریس، لیونگ ایڈریس سب کچھ اس میں آ جاتا ہے. تو جب ہم یہ ایپ استعمال کرتے ہیں اور وہ اسکین کوڈ اسکین کرتے ہیں تو وہ ساری ڈیٹیل ہماری اس فون میں، اس ایپ میں سیو ہو جاتی ہے. پھر نیکسٹ ڈے یا جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، اس فون میں نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے کہ بھائی تمہاری یہ آئی ڈی اس وقت اس مال میں اس جگہ پر اس ٹائم پر لوکیشن بتا رہی ہے، جو کہ ہمارے پاس کووڈ پیشنٹ بھی وہاں پہ ہو کے جا چکا ہے، اور لہٰذا تمہیں بھی جو ہے ٹیسٹ کروانا ہے. تو اس طریقے سے جو ہے پھر ہمیں بھی جو ہے کووڈ کے لیے ٹیسٹ کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور پھر جو ہے سیلف آئسولیشن کے لیے بولا جاتا ہے جب تک کہ ہمارا ٹیسٹ رزلٹ نہیں آ جاتا. تو اس طریقے سے جو ہے ہمارے یہاں پہ نیوزی لینڈ میں اس کووڈ کو اس طریقے سے کنٹرول کرتے ہیں. اور جن کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہے تو ساتھ ہی میں ایک انہوں نے پینسل رجسٹر رکھے ہیں، جس پہ جو لوگ اسمارٹ فون نہیں یوز کر سکتے یا نہیں آتا ان کو کرنے میں، تو وہ اپنی ڈیٹیل، اپنا فون نمبر، ٹائم، اپنا نام وہاں پر لکھ کے جاتا ہے. پھر اگر وہاں پہ پازیٹیو ہے تو شاپ کیپر یا جو بھی منسٹری یا جو اس وقت ہماری اسٹریس کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ ان بندوں سے کانٹیکٹ کرتے ہیں جو وہاں پر اس وقت موجود تھا. تو یہ تھی جی آج کی میری چھوٹی سی انفارمیشن، جو کہ میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے، اور امید ہے کہ آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کے پاس بھی ایسی کوئی انفارمیشن ہے تو پلیز ضرور شیئر کیجیے گا کمنٹ میں، اور چینل کو پلیز سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا. تو ملتے ہیں اپنے اگلے بلاگ میں، اپنی اگلی ویڈیو میں. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.